The apple of Macintosh dazzled the world. It was invented by Steve Jobs. But who invented the apple we eat? الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام بھائیوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے اللہ کا تعارف۔ ہم آج دنیا میں جتنے بھی بڑے پرسنالٹیز ہیں ان سب کا تعارف جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس شہر کا میئر کون ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس اسٹیٹ کا سی ایم کون ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کنٹری کا پی ایم کون ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یو ایس جو کہ اس کنٹری کے باہر رہتا ہے اس کا پی ایم، وہاں کا پرائم منسٹر کون ہے، وہاں کا پریزیڈنٹ کون ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں تو اس رب العالمین کے بارے میں معلوم نہیں جو تمام کائنات کا پریزیڈنٹ ہے، پی ایم ہے، نہیں معلوم ہے۔ آج اگر میں آپ کو دو پیپر دوں، دو ایمٹی پیپر دوں اور کہوں کہ ایک میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف لکھیں، ان کے بارے میں لکھیں، تو آپ لکھیں گے ایک پیپر پہ، پھر پیپر پلٹائیں گے، پھر اس کو بھی لکھ کے ختم کریں گے اور بولیں گے بھائی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک بھی نہیں پہنچا میں، پیپر ختم ہو گیا، ایک اور پیپر دیجیے۔ ہوگا، ہمیں اتنی نالج ہے نبی کے بارے میں ماشاء اللہ، لیکن ایک اور پیپر جب میں دوں گا اور کہوں گا کہ اللہ کے بارے میں لکھو، تو رب کی قسم ہے شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اس سے دوسرا پیپر مانگے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں، ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہم اس کو بھی بڑے ہی باریکی سے پڑھتے ہیں۔ پڑھتے نہیں تو اللہ کے بارے میں نہیں پڑھتے، جانتے نہیں تو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، اور ہم نے جو کچھ ہم نے اللہ کے بارے میں سنا ہے بس اس کو یقین کر لیا۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم انٹرنیٹ پہ جائیں گے اور اللہ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو عجیب و غریب جو ہے تصاویر نکل کے آئیں گے۔ کوئی اللہ نام آسمان پر لکھا ہوا دکھے گا، کوئی اللہ نام تربوز پر لکھا دکھے گا، کوئی اللہ نام کان پر لکھا دکھے گا، کوئی اللہ نام بکری پر لکھا دکھے گا، کوئی تصویر ایسے دکھے گی جو گائے پر لکھا ہوگا۔ آپ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ گائے جس کے اوپر یہ لوگ امیجن کر رہے ہیں کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ جا کر گوبر پر بیٹھتی ہے، نعوذ باللہ، ہم اس تصویر کو شیئر کرتے ہیں۔ وہ کان یا وہ تربوز جس کے اوپر اللہ کا نام تراشا گیا ہے اس کو ہم شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں تصور کرتے کہ اللہ قیوم ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ جو تربوز ہے وہ ایک دن سڑنے والا ہے، وہ خراب ہونے والا ہے۔ ہم کانوں میں، ہم چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سنتے ہیں۔ بعض بدبخت لوگ تو اتنے ہیں کہ اپنے بعض لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ جا کر اللہ کا نام اگر ٹائپ کریں گے تو لوگ ایسا ہاتھ اپنا بتائیں گے، دیکھو الف لام ہا اللہ، یہ اللہ لکھا ہوا، میرے ہاتھ میں بھی اللہ لکھا ہوا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، وہاں پر اللہ ٹائپ کریے اور آپ کو ایسے تصاویر ملیں گے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے بتائیں گے کہ دیکھو یہ اللہ نام ہے میرے ہاتھ میں بھی۔ لوگوں کو نہیں معلوم یہ ہاتھ کہاں کا غلط جگہ جاتا ہے، تصور نہیں کرتے بولنے سے پہلے میں کیا بول رہا ہوں، کس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا صحیح تعارف ہوتا تو ہم یہ بات کرتے بھی نہیں۔
آج ہم خالی چھوٹی سی اگر ایک مووی بن جائے تو ہمارے خون کھول اٹھتے ہیں, ہم روڈوں پر نکل جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرنے لگتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹی سی مووی بن جائے تو. لیکن اللہ کے بارے میں یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, اب اللہ کو ہاتھوں پر لکھا جا رہا ہے, اللہ کو گایوں پر لکھا جا رہا ہے, اللہ کو تربوز پر لکھا جا رہا ہے. نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی جگہ پر جہاں پر بولنا ہمیں گوارا نہیں, ویسی جگہوں پر اللہ کا نام لکھا جا رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ تعارف نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں اس اللہ اس رب العالمین کا تعارف ہی نہیں ہے. دیکھیے مثال کے طور پر آپ اگر شیخ ارشد بشیر مدنی آ کر آپ کے بازو میں بیٹھے, وہ ایک عالم ہے, آ کے اگر بازو بیٹھے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو عالم ہے, ٹھیک ہے 10 عالم آتے ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی ایک بیٹھے. لیکن آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ عالم ہے جو انٹرنیشنل ٹورز کرتے ہیں, جو چینلز پر آتے ہیں, اور ان کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو آپ کا ان کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل جائے گا. آپ ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تکبر فیل کریں گے کہ ماشاءاللہ میں شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ رہتا ہوں, ان کے ساتھ بات کرتا ہوں, ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتا ہوں. ہوتا ہے نا کبھی ذاکر بھائی ذاکر نائک کے ساتھ اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا کر کے فوٹو لیتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے ذاکر نائک کے ساتھ ملا ہے, میں شیخ ارشد بشیر مدنی کو ملا ہے میں نے, یہ کہہ کے اپنی فوٹو فیس بک پر, گوگل پر, انٹرنیٹ پر ہر جگہ چڑھا دیتے ہیں, اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر رات آتا ہے آپ کے لیے, کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کے لیے یہاں ہوں, میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اور ہم ہیں کہ اللہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ تصور نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے ہاں انسانوں کا بڑا رتبہ ہے, اللہ کا رتبہ نہیں ہے. کبھی سوچا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں. ہم کئی تفسیروں میں ہم نے پڑھا ہے خدا ورڈز, ہم وہ یوز کرتے ہیں, خدا نے یہ کہا, خدا نے وہ کہا. ارے میرے بھائی یہ ورڈ آیا کہاں سے؟ خدا لفظ آیا کہاں سے؟ ہم اگر زوراسٹرنزم ایک ریلیجن ہے, خدا ایک فارسی لفظ ہے. زوراسٹرنزم کے سب سے بڑے بھگوان خدا لارڈ کو وہ لوگ خدا کہہ کر پکارتے تھے. اگر اس کی مثال اگر سمجھنا ہے تو اس طریقے سے کہ ہندوازم میں جس طریقے سے ان کے سب سے بڑے بھگوان کو رام کہا جاتا تھا, اسی طرح زوراسٹرنزم میں ان کے سب سے بڑے گاڈ کو, بھگوان کو خدا کہا جاتا تھا فارسی میں, اور ہم نے وہ لفظ اللہ کو دے دیا. میں پوچھتا ہوں یہ خدا ورڈ کہاں سے لایا آپ نے؟ کیا نبی نے کہا؟ کیا اللہ نے کہا؟ کہاں سے لایا؟ جب اللہ نے اپنے آپ کو اللہ کہنا مناسب سمجھا, تقریباً 2900 سے زائد مرتبہ اللہ نے اپنے آپ کو اللہ 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 کہہ کر قرآن میں ذکر کیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس اللہ کو ہم خدا کہہ کر پکارتے ہیں؟ کبھی غور نہیں کرتے ہم اس چیز کو. اللہ نے اپنے آپ کو بار بار کہا کہ میں اللہ ہوں, اللہ ہے جو کرتا ہے, اللہ ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے, اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے. کتنی بار کہا؟ 2900 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اپنا نام قرآن مجید میں ڈال کر کہا کہ میرا نام اللہ ہے. اگر تمہیں مجھے پکارنا ہے تو اللہ کو رحمان کر کے پکارو, رحیم کر کے پکارو. وہ نام جس کو اچھے نام جو نبی اور صحابہ نے پکارا وہ ناموں سے پکارو. یار خدا کہہ کر پکارتے ہیں ہم, خدا کا کوئی نام کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں ہمارے ہاں. ہم نے خدا کہہ کر پکارا اللہ کو. کبھی امیجن کیا ہے؟ ہم سوچتے نہیں, غور و فکر نہیں کرتے. اللہ کا معاملہ ہے نا, اگر نبی کا معاملہ ہوتا تو بڑا غور و فکر کرتے تھے. نبی کے نام اگر ایک گانے میں آ جائے, فلمی گانے میں, تو ہم کھول اٹھتے ہیں, اس فلم کو بیان کرنے پہ لگتے ہیں. آج آپ خود کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کتنے ننگے گانے گائے جا رہے ہیں. کتنے آپ سب کو معلوم ہے کہ کئی بار ہیں جہاں پر اللہ کے نام کے گانے چلتے ہیں, اللہ کے نام کے گانے چلتے ہیں. کئی ایسے ڈسکوز ہیں جہاں پر اللہ کے نام میں گانے گائے جاتے ہیں. ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ تصور نہیں ہے ہمارے ہاں اللہ کا, ہمیں امیجنیشن نہیں ہے ہم اللہ کا. ہم اللہ کو ہم بہت ایک دوست سمجھتے ہیں, وہ ہوں گا ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارا تصور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے ذریعے تم اللہ کو جانو. ہم آ کر نبی پر ہی رک گئے. نبی نے کہا میرے ذریعے اللہ تک جاؤ تم. میں نے جو تعلیمات لائی اس کو سمجھتے ہوئے اللہ تک تم پہنچو. میں تمہیں تعلیمات دے رہا ہوں, اور ہمیں کیا آ کر نبی کے پاس رک گئے ہیں.
بس نبی کو ہی سب کچھ مان لیا ہے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم نبی کو پوچھتے ہو, نبی کو بڑا مانتے ہو. آپ اپنے آپ سے پوچھئے, ہم اپنے آپ سے پوچھئے کتنے بار ہم اپنے تفاسیر میں, ہم اپنے کتنے بار ٹرانسلیشن میں, ہم اپنے کئی بار اسپیچز میں کہا ہے خدا نے یہ کہا. ارے میرے بھائی کہاں سے لایا تم نے یہ لفظ؟ شرم آتی ہے اللہ کہنے؟ اللہ نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہے تو کہو نا اللہ. نہیں کہتے ہم. میں آپ کو ایک حدیث بنایا بیان کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر, ہمارے مؤذن صاحب بار بار دعا پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں معلوم نہیں, امیجنیشن نہیں ہے ہمارے اللہ کتنا بڑا ہے. میں نے سب سے پہلی آیت جو بیان کی ہے الحمدللہ رب العالمین, جو قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے, اس رب العالمین, رب جو پالنے والا ہے, عالمین جو سارے عالمین ہے. عالمین یعنی اس دنیا کو عالمین نہیں کہتے, اس دنیا کو عالمین نہیں کہتے. عالمین کا میں ڈیفینیشن دیتا ہوں. آپ تمام کو معلوم ہے 7 بلین سے زیادہ اس دنیا میں لوگ ہیں, اور یہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے 1/3 حصے میں رہتے ہیں. 3/3 حصہ پانی ہے. ابھی اب بھائی نے کہا 3/3 حصہ پانی ہے. اب سوچو کہ 1/3 حصے میں 7 بلین لوگ رہتے ہیں, اور 3/3 حصے میں کتنے بلین مخلوق رہتے ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ ایک ہماری دنیا ہے, یہ ایک ہماری پلانٹ ہے. اس طریقے سے 7 اور ملائیں گے 8 پلانٹ, اور دنیا ایک, اور 7 اور پلانٹ, 8 پلانٹ, اور بلینس آف سٹارز کو اگر جمع کریں گے تو ایک گیلیکسی ہوگی. اسٹار کیا ہے؟ اسٹار کو میں سمجھاتا ہوں. اسٹار ہم نے سنا ہے کہ اسٹار. سورج ایک اسٹار ہے, پلانٹ نہیں ہے. سورج ایک اسٹار ہے. سورج کتنا بڑا ہے, میں اس کا ایک اسٹار کا ہونے کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر اس دنیا کی جہاں پر 7 بلین لوگ ہیں, ہم تو پورے حیدرآباد کو نہیں پھرے, انڈیا کو کہاں پھریں گے؟ پوری دنیا کو پھرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس دنیا کی طرح 13 لاکھ دنیایں اگر ایک جگہ جمع کریں گے تو جتنی بڑی سائز ہوگی اتنا بڑا ہمارا خالی سورج ہے. اور وہ سورج کیا ہے؟ ایک اسٹار ہے, پلانٹ نہیں ہے, اسٹار ہے. ایسے بلینس آف اسٹارز اگر جمع کریں گے تو ایک گیلیکسی ہم جس کو کہتے ہیں, ایسے گیلیکسیز بلینس آف گیلیکسیز ہیں, بلینس آف گیلیکسیز ہیں. ایک گیلیکسی میں کیا ہے؟ بلینس آف سٹارز. اور 8 پلانٹ. 8 پلانٹ میں کیا ہے؟ ایک ہماری زمین بھی ایک پلانٹ ہے, اور بلینس آف سٹارز ایک گیلیکسی میں آتے ہیں. اور سٹار کتنا بڑا ہوتا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا. ایسے گیلیکسیز بلینس آف گیلیکسیز ہیں, اور ایسے سارے گیلیکسیز ایک آسمان کے نیچے ہیں. 7 آسمان کے نیچے نہیں, ایک ہی آسمان کے نیچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے 7 آسمان بنا دیے ہیں. اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں, یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض, یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ کیا کرسی, مطلب کرسی کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ایک ریگستان میں کھڑا کر دیا جائے, اور اگر تم اس ریگستان میں اپنی انگوٹھی نکال کر اس ریگستان میں پھینک دو, اپنی انگوٹھی اس ریگستان میں پھینک دو, تو بتاؤ اس ریگستان کے سامنے اس انگوٹھی کی کیا اہمیت ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اس ریگستان کے سامنے اس انگوٹھی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کچھ ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کرسی اللہ کی ہے وہ کرسی کے سامنے عالمین کی وہی ویلیو ہے جو انگوٹھی کے ریگستان کے سامنے ویلیو ہے. سمجھا؟ عالمین اس انگوٹھی کے مانند ہے, اور کرسی اللہ کی اس ریگستان کے مانند ہے. اب سوال اور پیدا ہوا, کرسی کے اوپر ایک اور چیز ہے, وہ کیا ہے؟ عرش. اب عرش کیا ہے بھائی؟ کرسی تو سمجھ میں آ گیا, اب عرش کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کرسی کو ریگستان بنایا, اور عالمین کو
انگوٹھی بنایا، اب تم کرسی کو انگوٹھی بناؤ اور عرش کو ریگستان بناؤ. اب امیجن کرو کتنا بڑا عرش ہے. اور اللہ نے کہا ثم استوى علی العرش، اللہ نے اپنے آپ کو عرش کے اوپر قائم کیا ہے، مانے اللہ عرش سے بھی بڑا ہے. اور اتنے بڑے اللہ کو ہم کہاں کہاں لا کے فٹ کر رہے ہیں. امیجن کریے بچے کے، چھوٹے بچوں کے دل میں، اس تربوز کے، سڑے ہوئے تربوز کے اندر، ہمارے کان کی شیپ میں، ہمارے ہاتھ میں، ہم اس رب العالمین کو امیجن کر رہے ہیں. کیوں ہمارے پاس تصور نہیں ہے؟ اور اتنا بڑا رب ہر روز آتا ہے وہ آسمان، اس دنیا آسمان پہ، اور آواز دیتا ہے اللہ اکبر. یہ تو رونے والی حدیث ہے یار. اس کو اگر کوئی آپ امیجن کرو اکیلے میں بیٹھ کر کہ آپ کو کوئی دینے والا خدا آ کے آپ کو کوئی چیز اگر دے رہا ہے آپ کے گھر پہ لا کر، تو آپ اس کے اخلاق کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جائیں گے کہ یار کیا اخلاق ہیں، گھر پہ لا کر دے رہا ہے. یار اتنا بڑا رب جو کرسی اور عرش کا مالک ہے، وہ رب ہر رات اس آسمانی دنیا پر، اس دنیا آسمان پر آ کر آپ سے کلام کر رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں. اتنا بڑا رب آپ سے پوچھ رہا ہے. اور ہمیں امیجن، ہم جو سو رہے ہیں ہمیں تصور ہی نہیں ہے ہمیں اللہ کا. یہ ہے. ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ہم آپ کو دعوت پروگرام یہ کیوں بار بار کرا رہے ہیں؟ ہمیں کیا کچھ دوسرا کام نہیں ہے؟ ہم جا رہے ہیں وہاں پر، نارتھ میں گئے، یہاں ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور پروگرام ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے. ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں آپ کو، اس کے بعد اہمیت معلوم ہوگی دعوت ٹریننگ پروگرام کی، اور لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بندہ، حدیث بیان کر رہا ہوں، خاص حدیث ہے جو آپ تمام اس دعوت پروگرام کا مقصد بیان کرتی ہے، سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو کوئی بندہ مجھ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے اپنے دل میں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے اکیلے میں یاد کرتا ہوں. اللہ یاد کرتا ہے تمہیں. پھر اللہ نے کیا کہا؟ اور جو کوئی بندہ میرا ذکر لوگوں کے سامنے کرتا ہے، میں اس کا ذکر اس سے اچھی مجلس کے سامنے کرتا ہوں. کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام لے کر کہتا ہے فرشتوں کے سامنے. اچھی مجلس یعنی فرشتوں کے سامنے. مثال کے طور پر آپ کا نام، کسی کا نام الطاف ہے، تو اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اس الطاف نے میرا ذکر کیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہے اس الطاف نے میرا ذکر کیا ہے. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں. امیجن کریے آج مثال کے طور پر اگر شیخ ارشد بشیر مدنی کسی اگر بڑے میٹنگ، کسی اگر منسٹر کے سامنے آپ کا ذکر کر دیں اور آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے، تو آپ کے اندر تو لڈوਆਂ پھوٹنے لگیں گے کہ یار اتنے بڑے آدمی کے سامنے میرا نام لیا گیا. اوف، اب آپ سب کو بولتے پھریں گے کہ شیخ ارشد بشیر مدنی نے اس منسٹر کے سامنے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا. یار اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا فرشتوں کے سامنے ذکر کروں گا، تمہارا نام لے کر کہوں گا کہ دیکھو اس نے میرا ذکر کیا ہے. اور ہمیں فکر نہیں ہے. ایک انسان اپنی زبان سے آپ کا نام لیتا ہے تو ہم فخر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں لوں گا تمہارا نام، اور ہمیں فکر نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اور ہمیں کیا سوچنے پر اور کیا چاہیے میرے بھائی. جب کبھی کسی غیر مسلمان کے سامنے یا مسلمان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کریے کہ میں اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہوں، اللہ میرا نام فرشتوں میں پیش کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.